سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فروری کا مہینہ بہت اہم مہینہ ہے۔ کچھ اہم باتیں بتانے لگا ہوں، دھیان سے سن لیجئے گا۔ ہوراسکوپ سے پہلے یہ باتیں سننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، جو سب سے پہلے بات بتاتا ہوں کہ جو ہوراسکوپ بتا رہا ہوں عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے۔ نمبر 2، یہ مہینہ جو ہے شروع ہو رہا ہے جب 1 فروری ہے، اسی دن فل مون کی رات ہے، یعنی پورے چاند کی رات۔ 2 راتیں بہت خطرناک ہوتی ہیں، ایک پورے چاند کی اور ایک مکمل اندھیرے کی، آخری رات جو ہوتی ہے نا مہینے کی، وہ یہ دونوں راتیں کالا علم کرنے والوں کے لیے بہت بہترین ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگ جن پر کالا علم ہو یا نظر بد ہو، ان کے لیے یہ دن بہت برے ثابت ہوتے ہیں۔ ان سے بچاؤ کے لیے بہت اہم دعا میں نے لاسٹ میں دی ہے، لازمی کیجئے گا اور ضرور کیجئے گا۔ دوسرا، اسی مہینے کے اندر 17 فروری کو جو ہے سورج گرہن آ رہا ہے۔ یہ سورج گرہن پاکستان میں نظر تو نہیں آئے گا، مگر یہ اثرات ظاہر ہے، سورج کی روشنی پوری دنیا پر ہوتی ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا پر آئیں گے۔ اور سورج گرہن بھی بہت اہم راتوں کے اندر آ رہا ہے، بہت اہم تاریخوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ 17 فروری کو سورج گرہن ہے، 17 اور 18 فروری کو رمضان کی شروعات ہے۔ سورج گرہن ایک بری علامت سمجھا جاتا ہے جو کہ نحوست لے کر آتا ہے اور بہت سے لوگوں کے ستاروں کی بندش لگا دیتا ہے۔ تو اگر یہ چیز نہ ہوئی اور آپ اس چیز کو نہ سمجھ سکے اور جو پڑھائیاں دوں گا وہ نہ کر سکے، تو ذہن میں رکھیے گا یہ 2 تاریخیں آپ لوگوں کے چلتے پھرتے کاروبار کو تباہ کر دیں گی، بہت سارے زندگی کے معاملات کو خراب کر دیں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو دعا دے رہا ہوں، جو پڑھائی دے رہا ہوں، وہ لازمی کرنی ہے۔ اس کے بعد جو صدقہ، اسی دعا کے بعد میں صدقہ بتاؤں گا، آپ نے وہ صدقہ دینا ہے، وہ لازمی دینا ہے۔ 17 فروری کے لیے صدقہ بتاؤں گا، وہ آپ نے دینا ہے۔ یہ آپ نے اینڈ والی جو ہے وہ لازمی سننی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز بہت اہم ہے آپ کے لیے۔ دوسرا، آج کے دن کیسا رہے گا کی ویڈیو کے لیے میں نے علیحدہ سے چینل بنا دی ہے، جس کا نام بھی آج کا دن کیسا رہے گا، یہ اس کا چینل کا جو ہے تھمبنیل ہے۔ اس چینل کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اگر آپ اپنی روزانہ کا ہوراسکوپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئندہ آپ کو اس چینل پر ملے گا، آپ اس چینل پر جا کر اس کو سبسکرائب کر لیں، وہاں پر دیکھیں۔ وہاں پر میں روزانہ کالے جادو کا اور بیماریوں کا دم بھی ساتھ دیتا ہوں اور پڑھائی ساتھ دیتا ہوں، جو کہ روزانہ کرنی ہوتی ہے، اور علیحدہ سے ذکر بھی کیا جاتا ہے، جو کہ کاروبار کو بہتر بناتا ہے، کاروبار میں ترقی لے کر آتا ہے، آپ کی بیماریوں کو دور کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے ہوراسکوپ کی۔ برج ثور، سٹار ٹورس والوں کے لیے یہ مہینہ کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے بات کریں گے بزنس مین حضرات کی، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، یعنی اپنی دکانیں ہیں، اپنا کام ہے، یا ایسے نوکری پیشہ لوگ جو ساتھ کمیشن بھی لیتے ہیں، وہ بھی اپنے کام کی طرح ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ مہینہ کیسا رہے گا؟ آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ کچھ خاص نہیں ہوگا، مختلف قسم کی پریشانیاں آتی رہیں گی، دن کے حساب سے کبھی اتار چڑھاؤ رہے گا، کچھ دن اچھے رہیں گے، کبھی کوئی برے رہیں گے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پراپر یہ والا ہفتہ آپ کے لیے اچھا رہے گا، یہ والا ہفتہ آپ کے لیے برا رہے گا، پورے مہینے میں ہی اتار چڑھاؤ رہے گا۔ مگر اوورآل اگر ہم دیکھیں گے تو اینڈ آف دی منتھ آپ جو ہے ہلکا پھلکا پروفٹ لے کر اس مہینے سے نکلیں گے، بہت زیادہ نہیں کہہ رہا، ہلکا پھلکا۔ تو اس لیے بہت بڑی امید لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر آپ کو بچنا زیادہ پڑے گا، محنت زیادہ کرنی پڑے گی، احتیاط جو ہے وہ زیادہ کرنی پڑے گی۔ اگر احتیاط نہیں کریں گے تو نقصانات جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں، پھر الٹا آپ لاس کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اللہ کی ذات باقی کرم کرے گی۔ میں نے اسی حساب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے جو بتایا ہوا ہے لاسٹ کے اندر پڑھائی صدقہ، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کریں گے تو اس سے آپ کے کاروبار کے اندر بہتری آئے گی۔ جو لوگ نوکری پیشہ ہیں، آپ کے لیے مہینہ جو ہے پورے کا پورا مہینہ ایک عام مہینے کی طرح ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی اس کے اندر، نوکری سے نکالے جانے کے چانسز بھی کم ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک برابر کا مہینہ ہوگا، سمپل عام مہینہ۔ ہاں، اس کے اندر کچھ دن پریشانی والے آ سکتے ہیں،
عجیب قسم کی بحث، عجیب قسم کا ماحول کام والی جگہ پر رہ سکتا ہے، اس کو برداشت کیجئے گا، ورنہ ڈیلی ویڈیو آپ دیکھیں، اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاتا رہوں گا، کیونکہ اس کے اندر میں 2 ٹوک بات بتاتا ہوں کہ کون سا کام ہوگا، نہیں ہوگا، ٹھیک رہے گا، برا رہے گا، تو اس حساب سے آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ آج کے دن آپ کے لیے کیسا رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس چینل کو آپ جو ہے سبسکرائب کر لیں اور اس میں ڈیلی ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، آپ کے لیے مہینہ بہت اچھا ثابت ہوگا، چاروں ہفتے آپ کے لیے بہت بہتر ہیں۔ آپ جو ہے کسی بھی ہفتے میں کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اچھا رزلٹ ملے گا، مگر کوشش کریں کہ پہلے ہفتے سے ہی کوشش کریں تاکہ آپ کو مختلف قسم کی آپشنز مل سکیں، ان آپشن میں آپ سلیکٹ کریں اور جو آپ کو بہتر سوٹیبل ہو اس نوکری پر آپ جائیں، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا جی، ٹھیک ہے جی۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے اس مہینے کا آخری 2 ہفتے زیادہ بہتر ہیں، پہلے 2 ہفتے زیادہ مناسب نہیں رہیں گے۔ پہلے 2 ہفتے کے اندر اگر آپ نے کچھ پیسے وغیرہ لینے ہیں، اگر ادھار لینا ہے، کوئی قرض لینا ہے تو اس کی طرف رہیں، زیادہ دھیان اس کی طرف دیں، دکان لینی ہے، کوئی دکان وغیرہ ایسے چھوٹے موٹے کام کریں، کوشش کریں کہ پہلے 2 ہفتے اسی طرح نکل جائیں۔ سٹارٹ اپ جو ہے 15 تاریخ کے بعد ہی کریں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ 15 تاریخ میں بھی جو میں نے صدقے وغیرہ کہے ہیں وہ دیں، اور مین جو آپ کی اوپننگ ہوگی وہ آپ 19 اور 20 تاریخ کے بعد کریں تو آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر رہے گا، آپ کو رزلٹ اچھا ملے گا، ورنہ کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، آگے جا کے کاروبار میں آ کے رکاوٹیں بن سکتی ہیں۔ اور یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ میں اکیلے بندے کے لیے بتا رہا ہوں، اگر آپ پارٹنرشپ پر کام کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے 2 یا 3 لوگ 5 لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو ہر ایک کے سٹار کے علیحدہ علیحدہ کنڈیشن ہوتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 لوگوں کا سٹار جو ہے علیحدہ علیحدہ اکیلے میں ٹھیک ہے، مگر جب اکٹھا ہو جائے تو وہ الٹا ایک دوسرے پر برے اثرات دیتا ہے، تو دونوں کو کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں صرف آپ کے سٹار کے بارے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، پارٹنرشپ میں کریں گے تو پھر حالات آپ کے مختلف ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ اچھا ہے جی، صرف پہلا ہفتہ جو ہے کچھ نامناسب ہے، اسے اگنور کر دے تو زیادہ بہتر رہے گا، باقی تینوں ہفتے آپ کے لیے کافی بہترین ثابت ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پیپر جمع کروائیں، کوئی رکاوٹ بندش آپ میں نہیں آئے گی۔ جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ان کا رشتہ ہوگا یا نہیں، تو جو پہلے لڑکیاں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، ان کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ کافی اچھے جو ہیں چانسز آ رہے ہیں آپ کے سٹار کے مطابق۔ اب اس کے اندر سب سے اہم چیز جو آتی ہے، میں آج خاص طریقہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سٹار جو بہت اچھا ہوتا ہے، یہ لڑکوں کو بھی بتا رہا ہوں، لڑکیوں کو بھی، کہ آپ کا سٹار بہت اچھا ہوتا ہے، مگر جب کسی سٹار سے رشتہ جڑنے کی بات ہوتی ہے اس طرف ایسے کچھ معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے معاملات بن نہیں پاتے، تو یہ آپ کا قصور نہیں ہوتا، ورنہ اوورآل دیکھا جائے تو آپ کا سٹار جو ہے وہ بہت اچھی کنڈیشن میں ہے اس معاملے کے اندر، تو خاندان سے اندر اور باہر دونوں میں ہونے کے چانسز ہیں جی۔ اور یہ میں ارینج کے بارے میں بتا رہا ہوں، لو میرج کے بارے میں نہیں۔ جو لڑکے ہیں سٹار سے تعلق رکھنے والے، ان کے بھی معاملات ماشاءاللہ بہت اچھے آ رہے ہیں، رشتے ہونے کے چانسز ہیں جی، گھر آباد ہونے کے چانسز ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی، اور آپ کا بھی خاندان کے اندر اور باہر دونوں میں چانسز بن رہے ہیں۔ جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں بچیاں جاننا چاہتی ہیں ان کو حمل ہوگا یا نہیں، تو آپ کے لیے مہینہ جو ہے خاص طور پر پہلے 2 ہفتے تو بہت اعلیٰ ہیں، اگر آپ اس کے دوران میڈیسن لیتے ہیں، خاص طور پر ایسی بچیوں کے لیے جن کو کافی عرصہ ہو چکا ہے شادی کو، 2 سال 3 سال ہو چکے ہیں، ان کو اولاد نہیں ہو رہی، تو ان کے لیے بہت اچھا ہے پہلے 2 ہفتے میڈیسن اس میں لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اگر کوئی بچی 18 والی ہے اور پہلے بھی ان کے حمل ہوتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، ان کے لیے مہینہ بہت برا ثابت ہوگا۔ اگر حمل ہے تو بھی ضائع ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اور نہ ہونے کے تو پہلے ہی ہیں جی بیچ میں، ٹھیک ہے جی۔ مقدمات کے معاملات کے اندر جو ہے یہ مہینہ اتنا اچھا ثابت نہیں ہوگا، آپ کے سٹار کے پر مقدمات ہونے کے چانسز بھی ہیں، تو شرافت کے اندر وقت گزارنا آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ کوشش کریں کہ ایسی چیزوں سے بچ کے رہیں کہ جن چیزوں سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، ٹریفک قوانین کے اوپر مکمل دھیان دیں، وہاں پر بھی آپ کو چالان وغیرہ ایسے معاملات کافی زیادہ فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ آپ کا سٹار اس معاملے کے اندر جو ہے کافی زیادہ برے اثرات دکھا رہا ہے۔ ویسے بھی یہ مہینہ
جو ہے نقصانات کی طرف زیادہ جائے گا، تو بہت سے لوگوں کو ایسے نقصانات زیادہ تر ہوں گے، فیکٹریوں میں نقصانات ہوں گے، بہت سے معاملات ایسے بگڑیں گے، دنیا کے حالات بھی اس مہینے کے اندر کافی خراب ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر آپ پر پہلے سے مقدمات ہیں تو کسی بھی طریقے سے، اگر آپ کی کوئی تاریخ ہے تو کوشش کریں کہ اس تاریخ پر پیش نہ ہوں، تاریخ آگے لینے کی کوشش کریں۔ پیش ہونے پر گرفتاری ہو سکتی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، سب کے لیے تو نہیں، مگر یہ جن کے اوپر زیادہ خطرناک مقدمات ہیں اور وہ پیرول پر باہر ہیں، ان پر جو ہے یہ معاملات جو ہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ذہن میں رکھیے گا، آپ کو اس چیز کا نقصان ہوگا تو احتیاط کریں، زیادہ بہتر رہے گا۔ جائیداد کے جن لوگوں کے مقدمات ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے کافی اچھا ثابت ہوگا اس معاملے کے اندر، اور آپ کو انشاءاللہ تعالی حصہ ملنے کے چانسز ہیں جی۔ کوشش کریں، محنت کریں گے تو پھر، اگر گھر پر بیٹھیں گے تو پھر نہیں جی۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو اس مہینے میں قرض ملنے کے چانسز بہت کم ہیں، تو اس لیے اس کی امید نہ رکھیے گا۔ صحت کے معاملات جو ہیں مرد اور عورت میں درمیانے سے رہیں گے۔ موسمی اثرات تو آئیں گے ہی، مگر یہ ہے کہ چھوٹی موٹی بیماریاں بھی ساتھ آئیں گی، مگر انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد ہی کور بھی ہو جائیں گی۔ بڑے مسائل ہونے کے چانسز آپ کے بہت کم ہیں جی، بڑی بیماریاں ہونے کے، ٹھیک ہے۔ تعلیمی معاملات کے اندر یہ سٹار اس مہینے کا عام نوعیت میں رہے گا، کوئی زیادہ امپرومنٹ نہیں ہوگی، کچھ تو معاملات ویسے خراب ہوں گے، کچھ اپنا بھی زیادہ دل نہیں کرے گا، تو اس لیے ایک نارمل سا رزلٹ دے گا جی، زیادہ اچھا رزلٹ نہیں دے گا۔ اگر آپ کی کوئی دشمنی ہے یا پھر چپکلش ہے تو دشمنوں کے معاملات کے اندر یہ مہینہ ان کے لیے زیادہ فیور میں رہے گا، آپ کی طرف نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ کو اپنے دشمنوں سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ان سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر جن لوگوں کے اوپر جن لوگوں کے دشمن ہیں جو کہ کالا جادو وغیرہ کرتے ہیں، ان کو تو بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں جی۔ ازدواجی زندگی کے اندر اسٹار سے تعلق رکھنے والی جو عورتیں ہیں وہ اس مہینے کے اندر غصہ تھوڑا زیادہ کریں گی۔ آپ کو میری بہنوں بیٹیوں اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا، ورنہ نقصان ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر غصہ آئے بھی جو اس سے پی جاؤ، آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گا۔ مرد حضرات جو ہیں، آپ لوگوں کو بھی غصہ تو آئے گا، مگر انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی عقل بوجھ سے اس کو کنٹرول کر لو گے، تو آپ کو بھی اپنا غصہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ ویسے اوورال جو مرد حضرات ہیں وہ عورتوں سے اس معاملے کے اندر بہتر رہیں گے جی، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی جی۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے صدقے کی، کیونکہ اس میں صدقہ دینا بہت ضروری ہے۔ صدقے کو اچھے سے سمجھ لینا، اور جیسے بتا رہا ہوں ویسے ہی دینا ہے۔ آپ نے 31 جنوری والے دن 5 چھٹاک یعنی 1 پاؤ گوشت لینا ہے مرغی کا، اس کی چھوٹی بوٹیاں کرانی ہیں، بڑی نہیں کروانی، چھوٹی بوٹیاں کروانی ہیں، اور اس کو کالے کپڑے کے اندر باندھ کر آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے، یہ دن کو لے کے آئیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے تقریباً رات کو 11 بجے نکالنا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے اپنے گھر کے صحن میں رکھ دینا ہے، جہاں سب سے زیادہ آمد و رفت ہو، ٹھیک ہے۔ زمین پہ رکھیں یا کہیں پر بھی رکھیں، مگر ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پر بلی وغیرہ اس کو نہ دیکھ سکے۔ اب تو زیادہ تر لوگوں کا گھر بند ہے تو اس لیے صحن میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر گھر کھلا ہے تو پھر وہ جو کپڑوں کی تار وغیرہ لگائی ہوتی ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے اونچا کر کے رکھیں تاکہ بلی نہ اسے پکڑ سکے۔ آپ نے ساری رات اس کو لٹکا رہنے دینا ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے، یہ جس بندے نے کرنا ہے صرف ایک بندہ ہی کرے گا، فجر کی نماز سے پہلے آپ نے پکڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام گھر والوں کے سر سے اس کو 7 بار گھمایا جائے، ٹھیک ہے، اور اذانوں سے پہلے آپ نے اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آپ نے باہر اس کو گلی کی ایک سائڈ پر پھینک دینا ہے۔ سیدھے پھینکیں، الٹی سائڈ پر پھینکیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، پر پھینک دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کپڑا بھی باہر پھینک دینا ہے، کپڑا گھر کے اندر نہیں لے کے آنا، ٹھیک ہے۔ اور اپنے ہاتھ کو دھونا ہے، جس ہاتھ کے اوپر ظاہر ہے آپ نے پھینکیں گے تو ہاتھ کے پر خون یا گوشت کا پانی لگا ہوگا، تو آپ نے اس کو بھی گھر کے باہر ہی دھونا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلنا، گھر کی چوگاٹ کے باہر کھڑے ہو کر آپ نے یہ پھینکنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہتر یہ ہے 1 پاؤں اندر اور 1 پاؤں باہر۔
اگر سب کے سر سے نہ وار سکیں، سوئے ہوئے ہوں، کچھ لوگوں کے بچے ضدی ہوتے ہیں، تو پھر بھی یہ دیں، ٹھیک ہے۔ اس سے اثرات کم آئیں گے مگر فرق پھر بھی کافی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ہوگا کہ 100 میں سے 80% فرق پڑے گا، اگر صدقہ وار لیں گے تو 100% ہوگا، اتنا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیم یہی صدقہ آپ نے مہینے میں اب جا کر 17 یا 18 فروری کو دینا ہے۔ آپ نے 17 فروری والے دن دھیان رکھنا ہے کہ نیوز پہ دیکھ لیجیے گا، اگر نیا چاند نظر آ جائے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، 17 فروری والے دن پہلے ہی گوشت لا کے رکھ لینا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ جس دن نظر آئے گا پھر، کیونکہ نظر تو آئے گا مغرب کے بعد، تو آپ نے دن کو لا کر رکھ دینا ہے، لا کے گھر پہ رکھ دینا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا، اس کو ایسی عورت نہیں کر سکتی جو عورت نماز نہیں پڑھتی، یعنی اس کی نماز پڑھنے کے دن نہ ہو، آگے آپ لوگ سمجھدار ہیں، وہ پالیت ہو، تو کوئی پالیت مرد بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی ایسی عورت کا ہاتھ لگے گا۔ آپ نے 17 تاریخ کو لا کے رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے نیوز پہ دیکھ لینا ہے، اگر تو چاند کی تاریخ چینج ہو جائے، یعنی اگلا دن جو ہے وہ رمضان کا پہلی رمضان ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی 18 فروری کو پہلا روزہ ہو، تو آپ نے 17 فروری والے دن رات کو ایسے ہی سیم رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس دن تو آپ لازمی ظاہر ہے رمضان میں سارے اٹھے ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، تو سارے اٹھوں گے، سر سے وار کے آپ باہر جا کر پھینکتے ہیں، مگر 17 فروری کو آپ نے گھر کے باہر نہیں پھینکنا۔ 17 فروری والا جو صدقہ ہوگا وہ آپ نے باہر جا کر کسی ایسی جگہ پر پھینکنا ہے جہاں پر کھلی جگہ ہو، کتے وغیرہ ہوں، یا پھر اکثر ہوتا ہے نا کہ کچرے والی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر پھینکنا ہے، وہاں پر کتے بلے آتے رہتے ہیں، تو وہاں پر ایسی جگہ پر آپ نے پھینکنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے 17 فروری والے دن دیکھنا ہے، اگر نیا چاند نکل آئے تو آپ نے اس دن رات کو کر لینا ہے، اگر نہ نکلے تو 18 فروری کو دیکھ لینا ہے۔ 18 فروری تو پھر کنفرم ہے، ٹھیک ہے، تاکہ 19 فروری کو پہلا روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، پھر تو کنفرم ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس دن، مگر یہ ذہن میں رکھیے گا، 18 فروری کو 17 فروری کو معذرت، آپ نے یہ لا کر اپنے گھر میں گوشت رکھ لینا ہے، یہ آپ نے 2 صدقے ضرور دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہ دیے گئے تو اس کا نتیجہ بہت برا نکلتا ہے، کیونکہ مہینے کے اندر 2 چیزیں جو منحوس ہیں وہ آ رہی ہیں، ایک کہ جس دن پہلا مہینہ شروع ہو رہا ہے اسی دن فل مون کی، پورے چاند کی رات آ رہی، یہ بھی منحوس ہے، اور اس کے ساتھ سورج گرہن بھی آ رہا ہے، اور وہ اسی دن پہ آ رہا ہے جس دن ہمارا اسلامی مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ 2 چیزوں کو اگر ملا کر دیکھیں تو بہت برا ٹائم آ رہا ہے۔ اتنی تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس چیز کو بہت دھیان میں رکھیے گا، خاص طور پر جادو ٹونے والے مریض جن کے گھر میں جادو ٹونا ہے، ان کے گھروں میں تو ایک طرح سے تباہی مچے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا، ان کے اوپر بہت برے اثرات اس کے آئیں گے، تو وہ لوگ تو لازمی 100% کریں۔ یہ آپ کا صدقہ ہو گیا۔ اب آپ کی جو ہے پڑھائی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارا جو ورد شروع ہوگا وہ شروع ہوگا رات کو 11:30 بجے، ٹھیک 11:30 بجے آپ عشاء کی نماز پڑھنا شروع کریں گے۔ پوری 17 رکعت پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت بتانے لگا ہوں، 2 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے، ثواب واسطے یا تحفہ نہیں کہنا، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر، اور یہ شکرانہ آپ ادا کریں گے، اے میرے رب، میری پچھلی زندگی اب تک کی جو گزری ہے آج سے پہلے کی، وہ بہت بہترین اور آسانیوں والی گزری ہے، میرے مالک، اس میں جو بھی مجھے نقصانات ہوئے وہ تیری طرف سے تھے اور شیطان کی طرف سے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ میں آپ کی طرف سے نہیں مانتا، میں صرف بھلائی آپ کی طرف سے مانتا ہوں، تو میرے مالک شیطان کو مجھ پر غلبہ نہ آنے دے اور مجھ پر رحمت نازل فرما، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کی آپ اپنی مرضی سے کوئی نیت کر کے صرف شکرانے کے نوافل کے حساب سے آپ شکرانے کے نوافل ادا کریں گے۔ اس کے بعد آپ 3 لفظ پڑھیں گے، لفظ ہے، دھیان سے سن لیجئے گا، ان کی تعداد 1100 بار ہے، یعنی کہ 1100 بار، 11 تسبیحاں نہیں، تو ذہن میں رکھیے گا 1100 بار۔ تو جب شروع کریں گے تو پہلی تسبیح کے اندر سے آپ پہلے 11 دانے گن کر نکال دیں گے، ان کو نہیں پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے تو باقی 11 تسبیحاں جب ہوں گی تو وہ 1100 بار پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ الفاظ کو دھیان سے سن لیں، 3 الفاظ ہیں، یا خالق ہو، یا مالک ہو، یا رزاق ہو۔ اس کے بعد 11 بار دعا پڑھی جائے گی، دعا کو بھی دھیان سے سن لیں، اردو ترجمہ اور عربی کے ساتھ دے رہا ہوں۔
تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم احلّہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلامی وبکثرت الرزق والغنی، اللہم رزقنا فی هذا الشہر من خیرات الدنیا والآخرۃ رزقا کثیرا ومبارکا ایھا القمر ربی وبارک اللہ فکن لی شہر برکت و خیر۔ یہ دعا آپ نے جو ہے 11 بار مکمل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اپنے ہاتھ اٹھا کر، یہ نہیں ہے کہ ویسے پڑھی جائے گی، ہاتھ اٹھا کر پہلے درود ابراہیمی، پھر آپ جو ہے 11 بار دعا جو ہے یہ دعا کے دوران ہی پڑھیں گے، اور پھر آخر میں درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر لیں گے۔ ترجمہ بھی ساتھ اچھے سے دیکھ لیں، سن لیں۔ اے اللہ، اس نئے مہینے کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی، اسلام اور بے شمار رزق و دولت والا بنا دے۔ اے اللہ، اس مہینے کے اندر ہمیں دنیا و آخرت کی بے شمار پاکیزہ اور بابرکت دولت عطا فرما، کیونکہ دولت اور رزق تو ہم اپنے رب سے ہی مانگیں گے، اور تو کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ اس کے بعد ہم چاند سے کہیں گے، اے چاند، میرا اور تیرا رب ایک ہی ہے، ایک ہی اللہ ہے، اس لیے تو میرے لیے برکت اور بھلائی والا مہینہ بن جا، کیونکہ یہ مہینے کا شروع کا دن ہے، اس لیے یہ دعا بہت ضروری ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ دعا اور رزق کی جو ہے الفاظ آپ ادا کریں گے اور مکمل ساتھ صدقہ دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پورا مہینہ اتنی دولت برسے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ورنہ نقصانات ہی نقصانات ہوں گے۔ دیر چیزیں پورے سال کے جو ہوتا ہے ہورسکوپ اس کے اندر نہیں آتی، یہ کبھی کبھار ایسے آ کر پلٹ جاتی ہیں چیزیں کہ بعد میں جو ہے انسان ان چیز کو سمجھ بھی نہیں سکتا اور سنبھال بھی نہیں سکتا۔ تو یہ مہینہ ویسے بھی آپ دیکھیے گا کہ دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس کے اثرات اس مہینے کے اندر بہت برے ثابت ہوں گے۔ آپ کو پورے مہینے کی اخباروں کے ساتھ اور نیوز کے ساتھ اس چیز کا پتہ چلے گا جی، تو لازمی یہ چیز کریں۔ اتنے دن پہلے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس چیز کو اچھے سے سمجھ لیں اور ہر ایک چیز کو مکمل طریقے سے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میرا رب بے شمار خیر و برکت آپ کو عطا فرمائے گا جی، ٹھیک ہے جی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔